الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قرآن کریم کی فضیلت اور اس کی برکت، اس تعلق سے کافی گفتگو اصول ثلاثہ کی کلاس میں ہم اور آپ نے سماعت کی. یہ اس موضوع کی آخری کلاس ہے. انشاءاللہ اس کے بعد الایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان لانا، اس کا معنی مفہوم کیا ہے، اس تعلق سے گفتگو کی جائے گی. رب العالمین تمام حاضرین، سامعین اور ناظرین کے لیے کتاب و سنت کے جو بھی فیوض اور برکات ہیں اس سے بہرور فرمائے. زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ کا دین سیکھنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے اور اسی پر ثابت قدم رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اللہم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظیم وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت. گزشتہ درس میں جو بات بتائی گئی وہ یہ تھی کہ یہ کتاب جو سراپا برکت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، اور اس کی برکت رحمت یہی نہیں کہ یہ عذاب قبر سے مومن کی حفاظت کرے گی یا ایسے ہی میدان محشر میں مشاکل، مصائب اور ذلت و رسوائی سے یہ کتاب اس کو بچائے گی، جنت الفردوس تک لے کے جائے گی. دنیا میں بھی اس کتاب کی برکت مالی اعتبار سے اور صحت کے اعتبار سے یا جو بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے اعتبار سے کافی زیادہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی تلاوت کی جو مثالیں دی ہیں ان مثالوں میں مالی فائدہ بھی شامل ہے، یہ سمجھانے اور یہ بتلانے کے لیے کہ جیسے ایک انسان دنیا میں بہت آسانی سے مالی فائدہ ہو تو اس کی طرف رغبت رکھتا ہے، اس کی طرف بڑھتا ہے، اس کے اندر اس کا شوق اور جذبہ رہتا ہے. حدیث ہے 803 صحیح مسلم کے اندر، کتاب و صلاۃ المسافرین. پہلی حدیث میں یہ بات ہے ایحب احدکم ان یرجع الی اہلہ فیجد فیہ ثلاث خلیفات سمان عظام. کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ گھر کی طرف لوٹے اور اچانک اس کی خوشخبری اور بشارت کے لیے اس کے گھر پہ بطور تحفہ 3 اعلیٰ ترین کوالٹی کی اونٹنیاں موجود ہوں جو جسمانی اعتبار سے تر و تازہ ہو اور ایسے ہی نوع اور قسم کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہو؟ تو صحابہ نے کہا ہم میں کا ہر شخص اس بات کو پسند کرتا ہے، کیوں نہیں پسند کرتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آیات اذا قرأ احدکم فی صلاتہ فہی خیر لہ من ہذہ. اگر یہ پسند ہے کہ ہم گھر پہ جائے اور ہمارے لیے کسی کی طرف سے ایسے تحفے اور ہدیے جو مالی اعتبار سے بڑے قیمتی ہیں، کیونکہ اس زمانے میں اونٹ یہ قیمتی سرمایہ سمجھا جاتا تھا اور اللہ کے نبی نے اس کو ہی بطور مثال اپنی حدیث میں بیان کیا. آج ہمارے نزدیک مال یا ایسے ہی جو بھی دنیاوی نعمتوں کی قدر و قیمت ہے، اس حدیث کو ہم اس پر بھی منطبق کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں فثلاث آیات اذا قرأ احدکم بہن فی صلاتہ، 3 آیتیں
جو شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے وہ اعلیٰ ترین 3 اونٹنیوں سے بہت زیادہ بہتر ہے اور بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد کی حدیث بھی اسی پر ہی دلالت کرتی ہے، کچھ الفاظ اس کے الگ ہیں کہ انسان دور دراز رزق کے لیے جاتا ہے۔ وہ مثال اللہ کے نبی نے دی ہے کہ اَيَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى بُطْحَانٍ او العقیق، یہ اس زمانے میں مدینے کی وادیاں تھیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی شخص اتنی دور جائے، پھر فَيَأْتِي مِن بِنَاقَتَيْن قَوْمُوَيْن، اس طرح کے الفاظ ہیں، یا بِنَاقَتَيْن عَظِیمَتَيْن سَمِینَتَيْن، 2 موٹی تر و تازہ اونٹنیاں لے کر کے آئے، بغیر کسی کو دغا دیے ہوئے یا بغیر گناہ کا ارتکاب کیے ہوئے، یعنی اس کو کسی نے بطور ہدیہ اور بطور تحفہ دی ہے۔ اس میں بھی یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہہ رہے ہیں آیتین خیر من ناقتین، 2 آیتیں 2 اونٹنیوں کے پا لینے سے بہت بہتر ہے۔ فثلاث خیر من ثلاث واربع خیر من اربع، آپ نے قرآن کی آیتیں ایسے ہی گنوائی، 2 آیتیں 2 اونٹنیوں سے، 3 آیتیں 3 اونٹنیوں سے، 4 آیتیں 4 اونٹنیوں سے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی یہ کتاب ہمارے لیے دنیا میں بھی ہر نعمت میں برکت اور سعادت کی ضامن ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر یہ بات ہم پاتے ہیں کہ اسی کتاب کے تعلق سے اللہ نے برکت کا لفظ زیادہ استعمال کیا۔ 155 جو آیت ہے سورہ انعام کی ابھی پڑھی گئی، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ، یہ کتاب جو برکت والی ہے ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کی، اور نازل کا مقصد یہی ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کے اندر موجود احکامات کو سمجھا جائے اور اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے۔ لعلکم ترحمون، دیکھیے انسان کو دنیا میں جو بھی نعمت ملی ہے چھوٹی یا بڑی، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اگر اللہ کا رحم نہ ہو ہمارے ساتھ، اللہ کی رحمت نہ ہو ہمارے ساتھ، تو کیا ہم دنیا کی کوئی چھوٹی یا بڑی نعمت حاصل کر سکتے ہیں؟ 53 نمبر کی آیت ہے سورہ نحل کی، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے کہا برکت والی کتاب کے ساتھ اگر رشتہ آپ رکھتے ہیں تو اللہ کی رحمت اور برکت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ ظاہر ہے دنیا کی ہر نعمت بڑی یا چھوٹی اللہ کی طرف سے عنایت ہے، وہ اللہ کا ہم پر کرم ہے، وہ اللہ کا ہم پر فضل ہے، اور وہ اللہ کا ہم پر رحم ہے۔ تو لعلکم ترحمون سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے ہماری دنیا بھی خوب دیے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی دنیاوی ایک بڑی نعمت سے اس کتاب کی تلاوت کی تشبیہ دی، اور صحابہ اکرام کا جذبہ دیکھے اور ان کا شوق دیکھے۔ 397 یہ امام طبرانی کی کتاب ہے المعجم الکبیر، اس کے اندر موجود ہے 397۔ اور اسی طریقے سے مسند احمد میں، کیونکہ الفاظ اس کتاب میں بھی آسانی سے مل سکتے ہیں، تو 15160 15160 15160 160 حدیث یہ ہے، یہ سنی ہوئی ہم نے حدیث، لیکن اس کے تعلق سے ہمارا عمل کتنا ہے؟ من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو سورہ اخلاص کی تلاوت 10 مرتبہ کرے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ دنیا میں انسان پوری زندگی تگ و دو، محنت، مشقت، چاہے اپنے ملک میں ہو یا ملک سے باہر ہو، کس لیے کرتا ہے؟ کہ میرا ایک عالی شان، وسیع، کشادہ گھر ہو
جس میں اہل و عیال آرام اور راحت سے سکونت پذیر ہوں۔ یہ عقل مند انسان کی دنیا میں خواہش ہے کہ ہمارا اپنا دنیا میں وسیع کشادہ گھر ہو، جس میں ہم اور اہل و عیال آرام اور راحت سے سکونت پذیر رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 10 مرتبہ اگر آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو یہ قرآن کی برکت ہے، آپ کے لیے اللہ اس دنیا میں نہیں جنت جیسی عظیم جگہ میں ایک محل بنائے گا۔ صحابہ اکرام میں حضرت عمر اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں وَمَنْ قَرَأَ 20 مرہ، اللہ کے نبی کوئی اگر 20 مرتبہ پڑھے تو رسول اللہ نے کہا بن اللہ لہ قصرین فی الجنہ، 2 محل اللہ اس کے بنائے گا۔ اس کے بعد کہا وَمَنْ قَرَأَ 30، جو 30 بار پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بن اللہ لہ 3 اقصار یا 3 قصور، 3 محل اللہ اس کے جنت میں تعمیر کرے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں، جنت میں 1 فٹ کے برابر بھی جگہ ہے تو وہ اتنی قیمتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2796 نمبر کی، موضع قدم فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، 1 قدم کے برابر جنت میں جگہ پوری دنیا اور دنیا میں جو بھی ہے اس سے بہتر ہے۔ اس کی شرح کی ہے محدثین نے کہ کوئی پوری دنیا کا مالک ہو، آسمان زمین اور ان کے بیچ جو بھی ہے، کون ہوگا اس کا مالک؟ لوگ دنیا ہی کے، وہ بھی جہاں تک انسانی طاقت ہے وہاں تک کے مالک بنے ہیں، اللہ نے بنایا۔ آسمان کا مالک کون بنا ہے؟ لیکن دنیا وما فیہا، جو دنیا میں ہے ہر اس چیز کا انسان مالک بنے، اور اللہ سے کہے کہ اللہ میں ایک سودا کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی پوری دنیا وما فیہا کی حکومت بطور قیمت دیتا ہوں، مجھے جنت میں 1 فٹ کے برابر جگہ چاہیے۔ تو جواب کیا ملے گا؟ جنت میں 1 قدم کے برابر جگہ، دنیا وما فیہا کی پوری حکومت، اس کی قیمت نہیں بن سکتی، نہیں دی جائے گی۔ اب جو دنیا میں گھر بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت ہے گھر، لیکن یہ ہمارے ساتھ وفات کے بعد تو جائے گا نہیں، دنیا میں ہی رہے گا۔ لیکن جس نے قرآن کریم کی اس طرح کی حدیثوں کو سنا اور اس کے مطابق عمل کیا، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اگر 1 منٹ آپ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، بہت زیادہ ہوا یہ، 1 منٹ سے کم میں ہی پڑھ سکتے ہیں۔ 10 منٹ لے لیں آپ، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، بچوں سے پڑھواتے ہیں، گھر میں جو بھی ہیں، آپ کتنے محل جنت کے اندر اپنے لیے تعمیر کروا سکتے ہیں، ریزرو کروا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر کہتے ہیں اذن نستکثر، سلف میں ایسا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو سورہ اخلاص کی یہ تعلیم دیتے تھے، اور ساتھ میں مل کر کے، یعنی گھر کے ذمہ دار وہ خود بھی پڑھتے تھے 10 مرتبہ یا 10 سے زائد مرتبہ، اور بچوں سے بھی پڑھواتے تھے، تاکہ جیسے دنیا میں اطمینان سے، سکون سے ایک ساتھ ہیں، اللہ ایسے ہی جنت میں بھی ایک ساتھ رکھے، اور وہاں پر بھی ہمارے محل ہو، زیادہ سے زیادہ ہو، کیونکہ جو وقت ہم کو ملا ہے یہ آخرت کمانے کے لیے ہی ملا ہے۔ دنیا گئی یا دنیا کا وقت گیا تو پھر ہم چاہتے ہوئے بھی کچھ کما نہیں پائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر یہ کتنی بڑی برکت ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اذن نستکثر،
ہم ایسے تو پھر جنت میں بہت محل بنوائیں گے۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا، اللہ اکثر و اطیب، تم کتنا سوچ سکتے ہو، تمہارے تصورات سے بہت زیادہ ہے اللہ کی عنایت۔ اور واقعی ایک حدیث اس جملے کی ترجمانی بہت بہترین کرتی ہے، جو 2577 صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہارے شروع سے لے کر کے تا قیامت آنے والے جتنے انسان ہیں، انسان جنات بھی، پہلے والے اور قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے بھی ہیں، تمام انس اور جن، قاموا فی صعید واحد، ایک بڑے سے میدان میں اکٹھا ہو جائیں، یسأل کل واحد منہم، ہر ایک اللہ سے کہے میری یہ فرمائش ہے، اور فیعطی کل واحد، ہر ایک کو اللہ اس کی فرمائش کے مطابق عنایت کرتے۔ تو لا ينقص مما عندي كما ينقص اذا ادخل المخيط في بحره، یہ الفاظ ہیں۔ اگر آپ سوئی کو سمندر میں ڈالتے ہیں اور وہ سوئی نکالتے ہیں، سمندر سے کتنا کم ہوا؟ سوئی ہے، ایک بار سمندر میں ڈالی آپ نے، نکال لی، اس کے اوپر جو پانی یا ایسے ہی آثار بھی ہے نا، یہ بھیگ بھی گئی ہے سوئی، تو یہ بھی سمندر کا ایک حصہ ہے، اسی میں ہی ڈال کے آپ نے نکالا ہے۔ سمندر میں سے جتنا کم ہوا ہے سوئی کے نکالنے سے، اتنی کمی بھی اللہ کے خزانے میں نہیں ہوگی۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہی تعلیم منافقین کو دی، دنیا داروں کو دی، کہ تم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ کی ذات کیسی ہے۔ آسمانوں زمینوں کے خزانے کی چابیاں اللہ کی ملکیت ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن جو اللہ کو نہیں جانتے ہیں وہ کہاں سمجھ پائیں گے۔ تو یہ کلام اپنے آپ میں اتنی بڑی برکت رکھتا ہے کہ آپ کچھ لمحے اس کو دیں، یہ آپ کی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی بناتا ہے۔ اسی لیے یہ حدیث اگرچہ اس میں کچھ کلام ہے، لیکن محدثین نے اس کو قابل بیان بتایا ہے۔ 2913 جامع ترمذی کے اندر ہے۔ ان الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، اس دل کے لیے کہ جس دل میں قرآن کریم کا حصہ نہ ہو، گویا کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے ویران، ایک ایسا گھر ہو، ایسا مسکن ہو جہاں پر زمانے سے انسان نہ بستے، تو وہ وحشت ناک گھرانہ ہوگا نا، آباد نہیں ہے۔ تو جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے کچھ بھی، اس کا سینہ اگرچہ زندہ ہے تو بھی اس کے اندر برکت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے۔ قرآن کریم اس معانی میں دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زیادہ برکت والا ہے، اور ساتھ ساتھ جب انسان دنیا سے جاتا ہے قبر میں خاص کر کے، تو اس قرآن کی جو برکت ہے وہ صاحب قبر کے ساتھ نیک عمل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ ایک حدیث جو ہم نے پچھلے درس میں سنی تھی، اس سے اور واضح ترین ایک حدیث ہے سلسلہ صحیحہ میں 2829 نمبر کی، یجیء القرآن یوم القیامہ کالرجل الشاحب
قرآن کا اجر و ثواب، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس طرح کی حدیثوں پر ہی جو لوگ قرآن کو مخلوق کہتے تھے انہوں نے کچھ شکوک اور شبہات پیدا کیے تھے کہ دیکھیے یہاں قرآن انسانی شکل میں آ رہا ہے، بول رہا ہے۔ بہرحال یہاں جو مراد ہے وہ قرآن کریم کا اجر اور ثواب ہے۔ انسان نے قرآن پڑھا، قرآن کے مطابق عمل کیا، تو جو اجر و ثواب اس کو ملا ہے وہ اجر و ثواب کس شکل میں آئے گا؟ اجنبی شکل میں۔ انسان ابھی قبر سے اٹھا اور قرآن کریم کا اجر و ثواب اجنبی شکل میں اس سے ملاقات کرے گا اور اس کو پوچھے گا ہل تعرفونی، مجھے پہچانتے ہو؟ حشر میں ہم نے یہ آیات سنی کئی بار، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ وہاں انبیاء تک بھی کہیں گے یا رب نفسی یا رب نفسی۔ ابھی جمعہ میں ہی اس طرح کی حدیثیں دورہ حدیث میں ہم نے سنی ہیں کہ اللہ آج مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ قرآن کی برکت ہے، اور یہ قرآن کا انسان کے ساتھ رحمت کا سلوک ہے کہ ابھی وہ قبر سے اٹھا، اس کے سامنے آیا اجر و ثواب انسانی شکل میں، اور وہ بولتا ہے ہل تعرفونی، کیا مجھے پہچانتے ہو؟ قرآن پڑھنے والا کہے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ وہ کہے گا کہ میں وہ ہوں جس نے تمہیں دن میں پیاسا رکھا اور راتوں میں جگایا۔ کنت اظمأ حواجرک واسہر لیلک، دن میں تجھے پیاسا رکھتا تھا۔ روزے کی حالت میں بھی ہم زیادہ جو عبادت کرتے ہیں وہ کون سی ہوتی؟ تلاوت قرآن، اس لیے کہ رمضان اور قرآن کا گہرا رشتہ ہے۔ 185 جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو برکت جس کو بھی ملی ہے، چاہے رمضان کے مہینے کو ملی ہو، رسول اللہ کو ملی ہو، حضرت جبرائیل کو ملی ہو، ہم اور آپ امت محمدیہ کو ملی ہو، یا ایسے ہی مکے کو ملی ہو، وہ ساری برکت کا محور اور مرکز اللہ کی کتاب ہی ہے۔ اگر مکے میں قرآن نازل نہ ہوتا تو پھر مکے کی یہ فضیلت نہ ہوتی۔ لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی اللہ قسم نہیں کھاتا۔ رسول اللہ پر قرآن نازل نہ ہوتا تو رسول اللہ سید الاولین والآخرین نہ ہوتے، رحمت للعالمین نہ ہوتے۔ سورہ فرقان کی پہلی آیت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، آپ کو عالمین کے لیے ہم نے نبی رسول بنایا۔ کس وجہ سے؟ نزل الفرقان، آپ کے اوپر فرقان نازل کر کے۔ فرقان قرآن کریم ہے، یعنی ہوا یمیز بین الحق والباطل، حق اور باطل کے بیچ یہ کتاب تمیز کرنے والی ہے۔ ہم امت محمدیہ ہیں، ہم سب سے بہتر امت قرار دیے گئے کیونکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن اتارا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، حضرت جبرائیل کے واسطے سے آیا یہ قرآن، تو ان کا مرتبہ مقام ہوا کہ وہ افضل الملائکہ ہوئے۔ اور جس رات میں آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، عام رات نہیں ہے، وقت تو ویسا ہی ہے جیسے لیلۃ القدر کا وقت ہے، اس سے پہلی والی رات، اس کے بعد کی جو رات ہے اس کا بھی وہی وقت رہے گا، لیکن لیلۃ القدر میں آپ جو عبادت کریں گے اس عبادت کا اجر و ثواب پہلی والی رات اور بعد والی رات سے 1000 مہینے۔ تو جس رات میں قرآن آیا اس رات کا یہ مرتبہ ہے۔ تو جس کو جو برکت ملی ہے اللہ کی اس کتاب سے ملی، اس لیے وہ اجر و ثواب انسانی شکل میں آ کے قبر والے سے کہے گا آج میں تیری سامان تجارت ہوں اور تو میرا تاجر ہے، یعنی دنیا میں تو نے اس تجارت کو اپنایا تھا جس کی تاکید اللہ نے کی تھی۔ کون سی تجارت؟ ایک آیت ہے جس میں ابتدا میں ہی اللہ نے قرآن کی تلاوت کا تذکرہ کیا اور آیت کے اخیر میں تجارت کا لفظ استعمال کیا۔
نہیں، سورہ فاطر میں ہے 29 نمبر کی آیت، ان الذین یتلون کتاب اللہ، آگے واقام وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور۔ آیت کے شروع میں ہے یتلون کتاب اللہ، وہیں سے آیت شروع ہوئی ان الذین یتلون کتاب اللہ، اور اخیر میں ہے یرجون تجارتا لن تبور۔ اب دیکھیے ایک تجارت یہ بھی ہے، اور یہ وہ تجارت ہے هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے گی۔ عذاب علیم ہی کا ایک حصہ ہے قبر کا عذاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی باتیں بیان کی، یہ دل دہلانے والی اور خوف زدہ کرنے والی حدیثیں، ایمان ہمیں رکھنا ہے۔ 1380 صحیح بخاری کتاب الجنائز، اس میں الفاظ یہ ہے ان الجنازہ اذا وضعت على اعناق الرجال، جب جنازہ لوگوں کے کندھوں پہ رکھ دیا جاتا ہے اس وقت، فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً، یہ جنازے والا نیک ہے تو کیا کہتا ہے؟ قدمونی قدمونی۔ بہت شور ہوتا ہے کہ جب میت کی تدفین کے بعد چلے جاتے ہیں تو میت آپ کے جانے کی آہٹ سنتا ہے، کیونکہ اللہ سنواتا ہے۔ حدیثوں میں ہے لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ، اور اس وقت یہ قدموں کی آہٹ سنانے کا مطلب یہی ہے کہ تم جن کے لیے دنیا میں جیے نا، وہ یہیں تک تمہارے ساتھ تھے، وہ سب تمہیں تنہا ایسی مشکل گھڑی میں چھوڑ کے جا رہے۔ بیٹا بھی گیا، باپ بھی گئے، رشتہ دار بھی گئے، دوست احباب بھی گئے، سب گئے۔ وہاں پر اللہ عبرت کے لیے لوٹنے کی آواز سنواتا ہے، اور ہم اور آپ جو سن رہے ہیں، ہمارے لیے اس میں سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم جس کے لیے جینا ہے جی لیں۔ کس کے لیے ہم کو جینا چاہیے؟ اللہ کے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، 162 163 جو سورہ انعام کی آیتیں ہیں۔ جنازہ اس میں موجود میت بات کرتی، بولتی ہے، لیکن ہم سن نہیں سکتے۔ ہم کو ایمان رکھنا ہے کہ اگر یہ نیک ہے تو یہ بول رہا ہے، اور اگر نیک نہیں ہے تو کیا بولتا ہے؟ یا ویلتی الی این تذہبون، ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، تم مجھے اٹھا کے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یہ ہر مردہ اس وقت جب اس کو کندھوں پہ رکھا جاتا ہے اور ابھی تدفین کے لیے لے کے جایا جاتا ہے تب بولتا ہے۔ نیک ہے تو وہ اپنے حساب سے جو اس کو بولنا ہے کہ جلدی جلدی لے کے جاؤ میرے ٹھکانے تک، اور اگر نیک نہیں ہے تو اپنی تباہی اور بربادی کی دہائی دیتا اور لوگوں سے کہتا ہے کہاں مجھے لے کے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ بات اللہ سنوا دیتا تو لصعق، یعنی لو سمع رجل یا لو سمع واحد من الانسان لصعق، اگر انسان میں سے کوئی آواز سنتا جو مردہ بولتا ہے تو وہ شاید پھر ہوش میں ہی نہیں آ پاتا، بے ہوش ہو جاتا۔ قبر کا عذاب خطرناک ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دوزخ میں ایک عذاب دیکھا، تنجیکم من عذاب علیم، ایک تجارت جو آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچائے گی، یہ حدیث معروف ہے، ہمیشہ سنائی جاتی ہے۔ 1142 صحیح بخاری میں 2 ہے۔ اما الذی یثلغ رأسہ بحجر کبیر، وہ انسان جس کے سر کو بار بار فرشتے بڑے چٹان نما پتھر سے کچل رہے تھے،
اور جیسے جیسے وہ سر کچلا جاتا ثم یعید، اللہ واپس دوبارہ دوسرا سر لے آتا، پھر فرشتے اس کو چٹان نما پتھر سے مارتے اور اس کے سر کو کچلتے۔ سوچئے یہ ہمارا جسم ایک کنکر برداشت نہیں کر سکتا، ایک کانٹے کا زخم برداشت نہیں کر سکتا۔ مارنے والے فرشتے ہیں، ان کی طاقت کا اندازہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور پتھر بھی دوزخ کے ہیں، وہ بھی کتنے بڑے ہیں، پہاڑوں کی طرح چٹان نما پتھر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے یہ جس کو ایسا عذاب دیا گیا؟ فَإِنَّهُ يَأْخُذْ بِالْقُرْآنِ، اس نے قرآن کا مرتبہ سنا، قرآن کی فضیلت سنی، یہاں تک کہ قرآن پڑھا بھی، فَيَرْفُضُهُ، لیکن حق ادا نہیں کیا۔ اور حق کیا ہے؟ سب سے پہلا وہ ذکر کیا گیا۔ رفض کا مطلب انکار بھی ہوتا ہے، یعنی نافرمانی کی، انکار کیا۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اسی حدیث سے سلف سے لے کر کے خلف تک سبوں نے جب جب فجر کی نماز کی فضیلت کے تعلق سے حدیث بیان کی تو یہ کہا الذی ینام عن الصلاة المکتوبہ خاصة من صلاة الفجر فإنه يثلغ رأسه اعاذنا اللہ منہ، جو فرض نماز سے غافل رہتا ہے، سو جاتا ہے، خاص کر کے فجر کی نماز سے غافل رہتا ہے اور سویا رہتا ہے، کل جہنم میں اس کے سر کو ایسے ہی کچلا جائے گا اور ایسی ہی سزا دی جائے گی۔ تو جو قرآن کریم کا حق ادا کرے گا، قرآن کریم تجارت ہے، آپ تجارت میں جب فائدہ زیادہ حاصل کرتے ہیں تو دنیاوی مسائل آپ کے حل ہوتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن کریم جتنا آپ سیکھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے اور اس کے حقوق کو ادا کریں گے، آپ قبر کے عذاب سے بھی، حشر کی سختیوں سے بھی محفوظ کیے جائیں گے۔ یہاں پر دو علماء کے اقوال ہیں، ایک مدارج السالکین ہیں، امام ابن قیم علیہ الرحمہ، انہوں نے اچھی بات کہی، من لم یتأدب فوق الارض مع اللہ، اس کو نوٹ کیجئے اس لیے کہ آج ہم میں سے زیادہ تر یا سبوں کی ایسی حالت ہے۔ من لم یتأدب مع اللہ فوق الارض، جو روئے زمین پر چلتے ہوئے، جیتے ہوئے، جب تک وہ زمین کے اوپر ہے، اللہ کا ادب نہ کر سکا تو ادبہ اللہ تحت الارض، اللہ اسے سکھائے گا کہ اس نے دنیا میں کس کی بے ادبی کی تھی اور کس کی بے حرمتی کی تھی اور کس کی ناقدری کی تھی۔ ہم کبھی کبھی بچوں کو سرزنش کرتے ہیں، اگر وہ گھر کے باہر ہیں تو والدین ایک جملہ کہتے ہیں، ابھی جو بھی شرارت ہے آپ گھر پہ چلیے، حالانکہ رب العالمین علی کل شیء قدیر ہے، وہ چاہے انسان کو اس کے بستر پہ ہی سزا دے سکتا، اور ایسی آیات قرآن کے اندر سورہ نحل میں خاص کر کے موجود ہیں۔ 26 نمبر کی آیت ہے، یا اسی طریقے سے 45 نمبر کی آیت ہے، جس میں کہا گیا فَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ، بستر پہ انسان کروٹ لے رہا ہو تب بھی اللہ اس کو زندہ زمین میں دفن کر سکتا، اللہ اس بات پہ قادر ہے۔ لیکن جو زمین کے اوپر رہ کر کے اللہ کا ادب نہیں کرتے، اللہ کا ادب کیا ہے؟ اللہ نے سکھایا اس کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ اب جو قرآن کی بے ادبی کرے گا، بے حرمتی کرے گا، کیا وہ اللہ کا ادب کرنے والا شمار ہوگا؟ تو زمین میں جانے کے بعد پھر اللہ اس کو بتائے گا کہ روئے زمین کے اوپر تو نے کس کی نافرمانی کی اور کس کی بے ادبی کی۔ اور دوسرا ایک وہ دعا ہے، یہ امام ابن الجوزی کے کلمات ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ پڑھی، ہم نے وہ سنی، یا مقلب القلوب والی، اسی طرح کی ہی یہ دعا ہے، 5057 ابو داؤد کے اندر۔
اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اس کے بعد دوسرے بھی الفاظ ہیں اسی میں ہی، صبح شام کبھی بھی آپ نہیں چھوڑتے تھے. یہی ابو داؤد کے الفاظ ہیں، یعنی لم یکن یدعو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہذہ الکلمات حین یمسی یا حین یصبح و حین یمسی. جب جب آپ نے صبح کی، جب جب آپ نے شام کی، یہ کلمات کبھی بھی آپ نے نہیں چھوڑے، اس کو آپ ضرور پڑھتے تھے، اور اس میں عافیت ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. حقیقت میں عافیت کیا ہے؟ امام ابن الجوزی کہتے ہیں، غالباً التبصرہ ان کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ کلمات موجود ہیں. خیر العافیہ الطاعۃ والذکر. اگر انسان کو صحیح معنوں میں عافیت چاہیے، دنیاوی ہو یا اخروی ہو، تو اس کو دو کام کرنے ہیں، اطاعت اور ذکر. ذکر میں اللہ کا کلام، اس سے بڑھ کر کے اللہ کا ذکر نہیں ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہا شر البلا، مصیبتوں میں سب سے بری آفت یا سب سے بری تکلیف دو ہے. ایک ہے انسان کی غفلت، ہاں، الغفلت والمخالفت، غفلت کا شکار ہونا اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا. قرآن میں آپ اگر پڑھیں گے تو جن کو عذاب ہوا ہے ان کی یہ صفت زیادہ بیان کی گئی، اولئک هم الغافلون اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. جہنم دیکھنے کے بعد ایک انسان کی آنکھیں لوہے کی ہو جائے گی، یعنی ہٹے گی ہی نہیں اس کی آنکھ، پتھرا جائے گی پتھر کی طرح. کیا کہے گا وہ، یا اس کو کیا کہا جائے گا؟ 18 نمبر کی سورہ قاف کیا ہے؟ لقد کنت فی غفلۃ من ھذا. آج دیکھ کر کے عبرت اور نصیحت پکڑ رہا. وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان، 23 24 جو آیت ہے سورہ فجر کی. جہنم آئی، لائی گئی، تب دیکھ کر کے انسان کہہ رہا ہے کہ ہاں میں مسلم ہو رہا ہوں، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کا فرما بردار بن رہا ہوں. تو وہ وقت گیا جب عمل کرنا تھا، کیونکہ قیامت کا دن حساب کا ہے. اور حاسبوا انفسکم قبل ان یحاسبک اللہ یا قبل ان تحاسبوا. انسان اپنا حساب دنیا میں کرے اس سے پہلے کہ اللہ اس کا حساب کرے. تو یہ سب سے بری آفت ہے. اگر انسان کے اندر اس طرح کی آفت ہے تو اسے جلد سے جلد عافیت میں آنا چاہیے اور اس آفت سے نکلنے کا اللہ سے سوال کرنا چاہیے. الغفلت والمخالفہ. قرآن کی ایک تیسری خوبی جو ہم نے سنی اور یہ اہم ترین خوبی ہے، شفا اور دوا، ہے نا. قرآن کو آپ شفا مانیں، قرآن کو آپ دوا مانیں. تو کہا گیا خیر الدواء وخیر الشفاء. یہ بھی انہی کے کلمات ہیں علامہ ابن الجوزی کی. الانابۃ والتوبہ، الانابۃ والتوبۃ. انابہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ برائی کرنے کے بعد تو معافی مانگے ہی مانگے، اور جس برائی سے آپ نے توبہ کی ہے پھر دوبارہ اسے نہ کریں. قرآن میں اللہ نے کہا سورہ قاف کی آیت نمبر 8، جمعہ میں اگر پڑھی جاتی ہے تو ہم سنتے ہیں، تبصرۃ لکل عبد، تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب. قرآن بصیرت ہے، یعنی دل کے جتنے بھی فائدے ہیں قرآن میں موجود ہیں. تبصرہ، بلکہ اب بات کچھ لمبی ہوگی، یہ بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے
اسلام کے اصول 4 ہیں. اس میں پہلا ہے الدال، دلالت کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، ہدایت دینے والا. کون ہے یہ؟ اللہ. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا. الدال. دوسرا اسلام کا اصول ہے الدلیل. تو دلیل میں انہوں نے ذکر کیا القرآن. اور تیسرا جو قرآن کا یا دین کا اصول ہے وہ ہے المستدل، یعنی المبین، بیان کرنے والا. کون ہے یہ مبین؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. 44 نمبر کی سورہ نحل کی آیت ہے یہ. اور چوتھا ہے المستدل، یعنی قرآن کے بیان کو عملی اعتبار سے کر کے دکھانے والا. مستدل، کیسے آپ قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں گے، کیسے قرآن سمجھیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اطاعت آپ کیسے کریں گے. اور یہ وہ جماعت ہے جن کے ایمان پر پوری امت کا اجماع ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. الدال، پہلا اصول اسلام کا اللہ جس نے ہدایت دی، ہدایت دینے والا. دوسرا الدلیل، اس سے مراد قرآن. تیسرا المبین، قرآن کا بیان کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی. چوتھے المستدل، یعنی کیسے آپ قرآن سمجھیں گے، کیسے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے. یہ کس نے سکھایا، یہ کس نے بتایا؟ صحابہ کرام نے، جن کے ایمان پر، جن کی امامت پر پوری امت کا اجماع ہے. تو بات یہ تھی کہ یہ کتاب قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے، کیونکہ وہ تجارت ہے جس کی اللہ نے تعریف کی ہے تنجیکم من عذاب علیم. تو ابھی انسان قبر سے نکلا اور قرآن اس کو کہہ رہا ہے کہ آج میں تیری تجارت ہوں، تو میرا تاجر ہے. پھر اللہ کے سامنے شفاعت اور سفارش. فَيُعْطَى الْمُلْكُ بِيَمِينِهِ وَالْخُلْدُ یا وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ. ایک ہاتھ میں اس کو ملکیت دی جائے گی کہ جنت میں تیری یہ ملکیت ہے، اور ایسے ہی دوسرے ہاتھ میں جنت کا پروانہ دیا جائے گا. ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا، جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے، یہ فضیلت ہے ان کی جو اہل القرآن ہیں. صحیح معنوں میں اہل قرآن میں، یعنی وہ نہیں جو قرآن مانتے ہیں اور رسول اللہ کی حدیث نہیں مانتے، وہ فتنہ اور وہ فرقہ نہیں. اللہ کے نبی کی جو حدیث اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ 215 جو ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے. جو حقیقت میں قرآن والا بنا، قرآن اللہ کے سامنے جب اس کے لیے بولے گا تو یہ 2915 جامع ترمذی کے اندر الفاظ موجود ہے، یا رب حل. اللہ آج اس کے ساتھ اکرام کا، تعظیم کا، تکریم کا، توقیر کا سلوک کر. فَيُلْبَسُ تاج الکرامہ، اس کے سر کے اوپر اللہ سب سے پہلے تاج رکھے گا. پھر بھی قرآن کہے گا یا رب حلہ. صرف سر تک نہیں، اس کے اکرام میں اور اس کی تعظیم میں اور بھی اضافہ کیا جائے. فَيُلْبَسُ حلت الکرامہ، پورے جسم میں اللہ کرامت کا یعنی تکریم کا لباس قرآن والے کو پہنائے گا. اب یہ جو تاج رکھا جائے گا نا، یہ تو قرآن والے پہ ہے، لیکن جس نے یہ تلقین، یہ تاکید کی، یہ تعلیم دی، والدین، ان کے لیے بھی یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے. 1434 مشہور حدیث ہے الترغیب والترہیب کے اندر، من قرأ القرآن یا من تعلم القرآن
وعمل به البس والداه تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس. قرآن جس نے پڑھا، قرآن کے مطابق جس نے عمل کیا، اس کے ساتھ تو جو ہونا ہے وہ ہوگا. ہم نے ابھی سنا کہ اس کو اللہ تاج پہنائے گا، اس کے ایک ہاتھ میں بادشاہت دے گا، دوسرے ہاتھ میں جنت کی ضمانت، جنت کے سرٹیفکیٹ دے گا. لیکن جس نے قرآن کی رغبت دلائی ہے اور قرآن کی تعلیم دلائی ہے، ان کے لیے بھی یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے کہ والدین کے سر پہ بھی اللہ تاج رکھے گا. اور یہ دنیا کا کوئی تاج نہیں ہوگا. اب دنیا میں دیکھے، اگر بچے کی وجہ سے چند ہزار کے سامنے بھی والدین کو اعزاز اور اکرام سے نوازا جائے تو وہ کتنا بہترین لمحہ ہوتا ہے. شاید پوری زندگی انسان اس لمحے کو نہ بھول سکے. اور اس میں بھی اگر سب سے بڑی ہستیاں ہوں، جو بادشاہ وقت ہو، وہ آ کر کے اگر تاج سر پہ رکھے، تاج پہنائے، تو کیا ایسے بہترین اور بے مثال لمحے کو انسان کبھی فراموش کرے گا؟ دنیا میں بچے کی کامیابی کی وجہ سے والدین کی اس جگہ توقیر ہو جہاں حاکم وقت ہے، بادشاہ وقت ہے، اور جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں تک کی عوام ہے. یہ میدان محشر ہے، مالک الملک ہے، رب العالمین ہے. تاج یہ پہنائیں گے، اور کتنے لوگ ہوں گے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. پورے خلائق، انس اور جن، پوری مخلوقات. وہاں پر قرآن والوں کا یہ مرتبہ ہے، قرآن والوں کا یہ مقام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے. یہ 817 صحیح مسلم میں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اس کتاب کے ذریعے اللہ لوگوں کو بلندی دے گا، دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا. اب جس نے اس کا حق ادا کیا ہے اس کو بھی، اور اس راستے پہ جن کی وجہ سے وہ شخص چلا ہے. اس سے ہم اور آپ کو کیا نصیحت ملتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی قرآن کے حقوق ادا کرنے کے اعتبار سے جوڑیں، پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، اور اپنی اولاد کو بھی یہ دین اور یہ شرف، یہ مقام، یہ مرتبہ ضرور دلوائیں. اگر ہم اپنی اولاد کو یہ دین یا ایسے ہی کلام مبین اور فرقان حمید سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، حفظ کرواتے ہیں، اور اس کے حقوق ادا کرنے کی تلقین تاکید کرتے رہتے ہیں، تو کل یہ شرف ہے اور یہ مرتبہ ہے. سورج کی روشنی جتنی ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ روشن والدین کے سر پہ جو تاج ہوگا وہ رکھا جائے گا. وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَانِ لَا يُقَوَّمُ بِهِمَا فِي الدُّنْيَا. اور والدین کو اس کارنامے کی وجہ سے، جیسا کہ ابھی حدیث میں آگے آئے گا، انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ، عالم اور قرآن کا متبع بنایا ہے. پورا بزرگی کا لباس اللہ پہنائے گا، اور کہا گیا کہ یہ لباس دنیا وما فیہا کی پوری دولت خرچ کر دو، اور اللہ سے کہو کہ اللہ یہ لباس جو قیامت کے دن قرآن کریم کا حق ادا کرنے والے کے والدین کو پہنایا جائے گا، وہ ہم خریدنا چاہتے ہیں، تو پوری دنیا کی قیمت وہ بزرگی کا لباس نہیں خرید سکتی، وہ قیمت بنی نہیں سکتی. جب والدین دیکھیں گے کہ ہمارے تو یہ کارنامے تھے نہیں، اتنی نیکیاں تھیں نہیں، تو بیما کسینا بہذا، یہ الفاظ ہے، اللہ سے کہیں گے اللہ ہم یہ مقام مرتبہ کیوں دیے جا رہے ہیں، ہم یہ تاج اور یہ بزرگی کا لباس کیوں پہنائے جا رہے ہیں. کہا جائے گا بس اگر اس کو ہی ہم ذہن نشی رکھیں نا تو ہمیں قرآن کی عظمت، برکت سمجھ میں آئے گی. بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، تم نے دنیا میں اپنی اولاد کو سکھایا نہیں سکھایا، پڑھایا نہیں پڑھایا، میری کتاب کا درس ضرور دیا، میری کتاب کا علم ضرور دیا، میری کتاب کا حفظ ضرور کروایا. تو ہم جو ہمارے لیے ہمیشہ کی نعمتیں، دنیا کی جو بھی عظمت ہے وہ عارضی ہے. اگر لاکھاں لوگ کے سامنے بھی دنیا میں مرتبہ ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے،
لیکن وہاں اللہ کی طرف سے تاج پہنانے والا اللہ، بزرگی کا لباس پہنانے والا اللہ، اور وہ بھی پورے خلائق کے سامنے، پوری مخلوقات دنیا کے سامنے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی عارضی لمحہ ہے، ہو گیا بس، آئندہ نہیں رہے گا، یہ ہمیشہ فضل، مرتبہ، مقام آپ کے ساتھ رہے گا۔ اس لیے قرآن کریم سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جوڑنا، یہ دور حاضر کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ اس کتاب میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے۔ ایک حدیث آتی ہے 1621 الترغیب والترغیب میں، شیطان سے انسان نہیں بچ سکتا، شیطان سے نہیں بچ سکتا تو شیطان کے فتنوں سے بھی نہیں بچ سکتا۔ آج جتنے بھی فتنے ہیں کون کروا رہا؟ چاہے وہ روحانی یعنی جنی شیطان ہو یا انسانی شکل میں سے شیطان ہو، من الجنتی والناس۔ فتنے جتنے بھی ہو رہے ہیں، برائیاں جتنی بھی ہو رہی ہیں، ان کی طرف دلالت کرنے والا، رہنمائی کرنے والا ہے کون؟ شیطان۔ اللہ کے نبی کی وہی حدیث ہے 1621 جس میں کہا گیا لا ینجو احد من الشیطان الا بذکر اللہ، تم میں سے کوئی بھی شیطان سے کبھی بھی نہیں بچ سکتا، اگر اس کو بچنا ہے تو اللہ کے ذکر کو اپنے لیے لازم کرنا۔ اور قرآن ایک جگہ انسانی اور جنی شیطانوں کی طاقت کا تذکرہ کرتے ہوئے اور کس طریقے سے رسول اللہ اور آپ کے صحابہ بچے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے 4-5 سورہ اسراء کی آیت ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ نبی اگر آپ قرآن پڑھتے رہیں گے، اس کی برکت کی وجہ سے ہم جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ کو پریشان کرنے والے، جھٹلانے والے ہیں، یعنی جتنے شیاطین ہیں، ان کے اور آپ کے بیچ میں ایک دیوار حائل کر دیں گے۔ ہے نا کہ رسول اللہ ہجرت کرتے وقت یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے ہی ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے نکلے تھے آپ، اسی بیچ سے گئے تھے۔ لیکن اللہ جس کو اندھا کر دے اور اللہ جس کے اوپر پردہ ڈال دے، پھر اس کو کون دکھا سکتا ہے؟ تو یہ برکت ہے کہ شیطان سے انسان تبھی بچ سکتا ہے جب وہ قرآن کریم کا حق ادا کرے گا۔ حذیفہ بن الیمان وہ صحابی ہیں جنہوں نے فتنوں کی حدیث پورے صحابہ میں سب سے زیادہ بیان کی۔ جب رسول اللہ سے بار بار پوچھا کہ فتنے ایسے آئیں گے، فتنے ایسے آئیں گے، اتنے خطرناک آئیں گے، تو فَكَيْفَ نَصْنَعُ إِنْ أَدْرَكْنَا ذَاكَ الزَّمَانُ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اگر وہ زمانہ آ جائے یا ہم پالیں، إِنْ أَدْرَكْنَا ذَاكَ الزَّمَانَ، وہ زمانہ ہم پالیں تو ہم بچے کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہی کتاب اللہ کے تعلق سے، علیک بکتاب اللہ، آپ اللہ کی کتاب کو اپنے لیے لازم کر لیں، واتبع ما فیہ، اور جو اللہ کی کتاب میں ہے آپ اس کی پیروی کریں۔ جتنے بھی فتنے ہیں ان سب سے بچنے کے لیے اللہ کی کتاب اور اس میں موجود احکامات کی پیروی کرنا، یہ آخری بات۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، 2525 الترغیب والترہیب کے اندر حدیث ہے، اسی وصیت میں ایک وصیت تھی علیک بتلاوت القرآن، اپنے لیے اللہ کی کتاب کو آپ لازم کریں، فَإِنَّهُ رُوحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، یہ آسمان میں آپ کی روح ہے۔ مومن کی روح کہاں جاتی ہے؟ آسمان۔ اور جو آسمان میں روح گئی پھر وہ ہمیشہ رہتی ہے، اس لیے کہ مومنین جنت میں ہمیشہ رہیں گے نا۔ فَإِنَّهُ، یہی کتاب آپ کو یعنی آپ کی روح کو ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کو کیا کہا، ایک آیت جو 52 نمبر کی سورہ شورا کی، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، نبی ہم نے آپ کی طرف روح کی وحی کی ہے۔ قرآن کا لانے والا
جو فرشتہ ہے وہ بھی روح ہے. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، سورہ نحل کی 102 نمبر کی آیت ہے. تو حضرت جبریل کو بھی روح کہا، خود قرآن کو بھی اللہ نے روح کہا. ہر انسان کے اندر روح ہے. جسم تو بہت مرحلوں میں تبدیل ہوگا، مٹی ہے مٹی ہی ہو جائے گا، انسان کی روح رہے گی. اگر ہم اپنی روح کو مقدس بنانا چاہتے ہیں تو مقدس کلام ہماری روح میں جذب ہونا چاہیے. اگر مقدس کلام ہماری روح میں جذب نہیں ہوگا یہ روح کبھی مقدس نہیں بن پائے گی. تو رسول نے کہا اگر تلاوت قرآن اے ابو ذر تم لازم کر لیتے ہو تو یہ آسمان میں تمہاری روح کا سبب ہے. یعنی تم مومن ہو، جنتی ہو، تمہاری روح مقربین کے پاس جائے گی، انبیاء رسول جو بھی اوپر ہیں. وَذِكْرُ لَكَ فِي الْأَرْضِ، اور جو قرآن کا ہوا ظاہر ہے جس نے اللہ کی کتاب کو زندہ رکھا اللہ اس کے تذکرے کو زندہ رکھتا. ہمیں ہمارے آبا اور اجداد میں شاید 4-5 پشت کے بعد نام یاد نہ ہو، لیکن آپ حضرت ابی ابن کعب کا نام جانتے یا نہیں جانتے؟ عبداللہ ابن مسعود کا نام جانتے یا نہیں جانتے؟ حضرت علی کا نام آپ جانتے یا نہیں جانتے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام آپ جانتے یا نہیں جانتے؟ حضرت معاذ ابن جبل کا نام آپ جانتے یا نہیں جانتے؟ یہ وہ صحابہ ہیں جو قرآن کریم کے حقوق کو ادا کرنے میں سب سے سر فہرست ہے، جس میں ایک نام عبداللہ ابن مسعود 3757 صحیح بخاری کی حدیث ہے. عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ جب سے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا استقرئ القرآن من 4، 4 لوگوں سے قرآن سیکھنا. فبدأ بعبد اللہ، 4 لوگوں میں سے پہلا نام اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن مسعود کا لیا. جب سے یہ فرمان سنا لم ازل احبہ، اپنی جان سے بڑھ کے عبداللہ ابن مسعود کو ہم نے چاہا، کیونکہ ان کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ تھے. 4 پورے صحابہ، لاکھوں سے زائد صحابہ ہیں، ان میں سے رسول 4 کو خاص کر رہے ہیں کہ قرآن ان سے سیکھنا، اور ان 4 میں سے بھی پہلا نام کس کا لے رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود کا. اور یہی ہے مومنین کا معیار کہ آپ کو کسی سے محبت کیوں ہوتی ہے. آج کل نوجوانوں کی حالت دیکھیے، یعنی اداکار ہے، کرکٹر ہیں اور دوسرے ہیں، ناموں کا ریکارڈ ہے، اور اسی طریقے سے ان کی حیت اپنی حیت بنائے ہوئے ہیں، ان کا لباس اپنا لباس بنائے ہوئے ہیں، اور پھر جو وہ کرتے ہیں. ابھی کتنے لوگ ہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں کرکٹ دیکھنے کے لیے، حالانکہ ان کو کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے گھر کا عمرہ کر لے یا وہ اللہ کے گھر پہ آ جائے. اہل اسلام ہے. صحابہ اسی وجہ سے روئے زمین کے دین کے محافظ اور پاسباں بنے، اور اللہ نے ان کے ایمان کی عرش عظیم سے گواہی دی. کیوں؟ کہ انہوں نے قرآن کریم کے حقوق ادا کیے، اور ان کی محبت کا کسی سے معیار بھی کہ وہ کسی سے محبت کرتے اللہ کے لیے کرتے تھے. عبداللہ بن عمر کہہ رہے میری ذات سے، میرے والدین سے، ہر کسی سے بڑھ کے میں عبداللہ ابن مسعود سے اس لیے محبت کرتا ہوں کیونکہ ان کے اندر قرآن کریم کا ہنر ہے، قابلیت ہے، لیاقت ہے، اور رسول اللہ نے ان کا نام سب سے پہلے لیا. ہمیں بھی یہ ہنر، یہ فن اپنے اندر اختیار کرنا، اپنے اندر لانا چاہیے، اور صحابہ اکرام کی اقتداء کرنی چاہیے. رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں جو بھی یہاں پر کئی محفلوں میں قرآن کریم کی برکت، فضیلت اور اس کے حقوق بتائے گئے، ہمیں اپنے کردار کے اندر نافذ کرنے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی کتاب سے جڑنے، دور حاضر کے فتنوں کا مقابلہ کرنے اور اللہ کی کتاب پر ثابت قدم رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی اللہ اس قرآن کریم کا حافظ بنائے، عالم بنائے اور صحیح معنوں میں متبع بنائے. اللہم احینا علی السنہ وامتنا علی السنہ واحشرنا مع صاحب السنہ فی اعلی جنات الفردوس یوم القیامہ. اللہ ہمیں سنت پر، کتاب پر باقی رکھیں، ہمارا خاتمہ ہو کتاب و سنت پر ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ ہمیں
جنت الفردوس میں مقام مرتبہ عنایت کرے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.